بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، گزشتہ ہفتے ہم نے اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پریپ ششم کے لیے اسلامیات میں قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں، یہ عنوان ہم نے پڑھا تھا۔ اس عنوان کے تحت عزیز طلباء آپ نے قرآنی دعائیں اور مسنون دعاؤں کی تعریف پڑھی تھی کہ قرآنی دعائیں کون سی ہیں اور مسنون دعائیں کون سی ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس کے تحت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآنی دعائیں وہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، اور مسنون دعائیں وہ ہیں جن کا ذکر احادیث نبویہ میں آیا ہے۔ اس کے بعد آج ہم عزیز طلباء قرآنی دعائیں پڑھیں گے جو قرآن مجید میں دعائیں آئی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ان دعاؤں کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ ساری قرآنی دعائیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن مجید کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ آپ سارے حفاظ قرآن ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے تو یہ دعائیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ان دعاؤں کے ساتھ آپ نے ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، جتنی آج ہم دعائیں پڑھیں گے، آپ نے اس کی ترتیب یہ رکھنی ہے کہ روزانہ 2 سے 3 دعائیں آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کر لینی ہے۔ دعا تو آپ کو پہلے سے آتی ہے، ترجمہ اس کا آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پورے ہفتے کے اندر آپ کی قرآنی تمام دعائیں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی اچھی یاد ہو جائیں گی، کیونکہ آج جمعہ ہے اور اگلے جمعے پھر ہمارا دوبارہ سبق ہوگا۔ تو جمعے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 2 3 دعائیں آپ نے یاد کر لینی ہیں۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا عنوان ہے قرآنی دعائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس دعا کے حوالے سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے سکھائی گئی۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ایک آزمائش کے تحت، تو پھر اس مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رہے۔ اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، نجات عطا فرمائی۔ تو عزیز طلباء، یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اس لیے یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے توفیق نماز کی دعا، کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے توفیقی نماز کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ: اے رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار،
اور میری دعا قبول فرما لیجیے۔ علم میں اضافے کی دعا، رب زدنی علما، آسان دعا ہے، آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے رب، میرے پروردگار، مجھے علم میں ترقی عطا فرما۔ سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا، اس دعا کا بھی اکثر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار، میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اضافے کی دعا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اعمال اور توبہ کی قبولیت کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ تواب، توبہ قبول کرنے کو پسند کرنے والا اور رحمت والا۔ ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ الفاظ یہاں کتاب میں نہیں ہیں لیکن آپ کو یاد ہیں یہ بھی الفاظ۔ اے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اپنے لیے، والدین کے لیے اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی جو ایمان رکھتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے پناہ کی دعا، ربنا اصرف عنا العذاب انا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ترجمہ، ہمارے پروردگار، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے۔ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ کانا غرامہ، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، یہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ گناہوں سے معافی اور کافروں پر غلبے کی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ کیجیے، اور اے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی
ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ اگلی دعا ہے ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہونے کی دعا۔ اللہ پاک نے ہدایت دے دی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے تاکہ یہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے یہ مستقل رہے، اس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے، بخشش کو پسند کرنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ آدم علیہ السلام جنت میں جب تھے، اللہ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب وہ درخت کا پھل کھا لیا، پھر آدم علیہ السلام زمین پر اللہ نے اتار دیا، تو آدم علیہ السلام اللہ پاک سے یہ دعا کرتے رہے۔ اسی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فتنہ نہ بننے اور کافروں سے نجات کی دعا۔ یہ آخری دعا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے، فتنہ آزمائش، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دیجیے۔ عزیز طلباء، آپ نے یہ اتنی زیادہ دعائیں دیکھ کر پریشانی ہونا، جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہو جائیں گی۔ جیسے جمعہ والے دن آپ یہ پہلی 3 دعائیں یاد کر لیں گے علم میں اضافے کی دعا تک، پھر اس کے بعد اگلے دن میں آپ سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا اور دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا اور اعمال اور توبہ کی قبولیت کی دعا، تو دوسرے دن 3 دعائیں یاد کر لیں گے۔ پھر تیسرے دن ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا، اپنے لیے، والدین کے لیے، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا، اور اس کے ساتھ جہنم کے عذاب سے پناہ کی دعا، یہ تیسرے دن ہو جائے گی۔ چوتھے دن آپ یہ دعا یاد کر لیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، جو سورۃ الفاتحہ کے اندر آتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، اور اس کے ساتھ گناہوں سے معافی اور کافروں پر غلبے کی دعا، یہ آپ یاد کر لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں دن آپ یہ دعا یاد کر لیں گے، ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہونے کی دعا، اور اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کی دعا، اور فتنے نہ بننے اور کافروں سے نجات کی دعا۔ تو اس ترتیب سے آپ روزانہ کی بنیاد پر 2 3 دعائیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کی یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اور ان دعاؤں کا مختلف مواقعوں پر ہمیں اس کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان دعاؤں کے جو فوائد ہیں آپ نے ان کی ہیڈنگ کے اندر پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان دعاؤں سے ہمیں وہ فائدہ حاصل فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ان دعاؤں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔